يا وجيه الدين والكرم. معزز سامعین، محترم خواتین، اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی عبادت کے لیے ملی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بارہا یہ آیت سننے کو ملتی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسانوں کو جو زندگی ملی وہ عبادت کے لیے، بندگی کے واسطے۔ زندگی آمد برائے بندگی۔ اب یہ عبادت کب تک ہے؟ جب تک یہاں کی زندگی ہے، اس لیے کہ زندگی ہی عبادت کے لیے جب ملی ہے تو اب زندگی بھر عبادت ہی کرنا ہے۔ اب زندگی بھر عبادت اسی وقت کی جا سکتی ہے جبکہ عبادت کیا ہے وہ سمجھ میں آئے۔ کسی جگہ بیٹھ کر تسبیح پڑھ لیں تو لوگ کہتے ہیں عبادت میں ہے، نماز ادا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب عبادت میں ہے، تلاوت کر رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت میں ہے۔ تو عبادت میں ہے یہ تو صحیح ہے، لیکن یہ پورا صحیح نہیں ہے۔ عبادت کی ایک خاص شکل میں ہے، یہ صحیح ہے۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ بھائی خالی کوئی نماز والی صورت نہیں دکھ رہی، تلاوت والی صورت نہیں دکھ رہی، ذکر والی صورت نظر نہیں آ رہی تو عبادت میں نہیں ہے۔ یہ بات عبادت کیا ہے نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضی کو پورا کرنا، ان کے منشے کی تکمیل کرنا، اس وقت میں وہ کیا چاہتے ہیں وہ کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا وقت ہے تو ماں باپ کی آپ خدمت میں ہیں تو بڑی عبادت میں ہے۔ بیوی بچوں کے لیے بازار سے کھانے پینے کی ضرورت کی کچھ چیزیں آپ لانے جا رہے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری اسلام نے اوپر ڈالی ہے۔ اب آپ وہ ذمہ داری پورا کرنے جا رہے ہیں تو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ عبادت ہی کرنے جا رہے ہیں۔ حلال کمانے کے لیے آپ نکلے ہیں، حلال کمانا تو حکم ہے اللہ کا، کلوا من طیبات ما کسبتم، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، جو پاکیزہ چیزیں تم کماؤ وہ کھاؤ، حلال کا طلب کرنا فریضہ ہے فریضے کے بعد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت کی ایک خاص صورت ہی نہیں ہے، زندگی میں
جون سی حالت زندگی ہے، اس حالت زندگی میں جون سا منشاء ربانی ہے، اس منشاء ربانی کو رب کی رضا اور نسبت کے خاطر انجام دینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اس میں ثواب ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، اس واسطے کرنا۔ تو زندگی کا جو بھی کام ہے اس کام کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں انجام دینا، یہ عبادت ہے۔ نماز اس کی ایک صورت ہے، روزہ اس کی ایک صورت ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی اس کی ایک صورت ہے، حج کی ادائیگی اس کی ایک صورت ہے، تلاوت قرآن پاک اس کی ایک صورت ہے، درود شریف کی کثرت ہے، استغفار ہے، تسبیحات ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں۔ یہ ظاہر میں دیکھنے میں صورت الگ ہے، حرکت بھی الگ ہے، مگر مجموعے میں عبادت ہے۔ ایک گاڑی میں 20 پارٹس رہتے، ان کی شکلیں الگ الگ رہتی، صورتیں الگ الگ رہتی، حرکتیں الگ الگ رہتی، اسٹیئرنگ کی صورت الگ ہے، حرکت الگ ہے، ایکسیلیٹر کی صورت الگ ہے، حرکت الگ ہے، وائپر کی صورت الگ ہے، حرکت الگ ہے، لائٹ کی صورت الگ ہے، کام الگ ہے، پہیوں کی صورتیں الگ ہیں، کام الگ ہے، باڈی اور سیٹوں کی صورتیں شکلیں الگ الگ ہیں، کام الگ الگ ہیں۔ تو دور سے پوچھو وہ کیا ہے، بولا تو گاڑی ہے، بولتا لیکن وہ مغرے چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ وہ ایسے ہی انسان زندگی میں جو مختلف کام انجام دیتا ہے، وہ مختلف کام انسانوں کے حالات کے حساب سے خود اللہ نے کیے ہیں نا، اس کے ذمہ۔ اب وہ اس کے بدن سے متعلق ہوں یا اس سے ہٹ کر باہر کی چیزوں سے متعلق ہوں، بس اللہ کی نسبت سے کرنے کا ہے۔ بھائی ان پر میں نے شفقت کی نظر ڈالی تو اس لیے ڈالی کہ اولاد پر شفقت کا حکم ہے، چھوٹوں پر شفقت کا حکم ہے۔ میں نے کسی غلطی پر ڈرایا دھمکایا تو اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے اپنے ماتحتوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں زجر اور توبیخ اور نظارت، ڈرانا یہ بتایا۔ گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھنا، گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھنا، مگر جو میں بول رہا ہوں وہی کرنا۔ گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھنا، برساتے نہیں رہنا، ڈرانا۔ تو یہ جو زجر و توبیخ ہے یا تاکید ہے، تنبیہ ہے، کہہ کے لیے ہے کہ حکم ہے۔ کسی سے آپ ہنس بول رہے ہیں، مسکرا کر بات کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب لوگوں سے ملو تو حسن اخلاق سے ملو، خندہ پیشانی سے ملو، کھلے ہوئے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ میں ملو۔
ورنہ بعض لوگوں سے ملے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صاحب اس درجے خفا ہے، ناراض ہے، غصہ ہے جی کہ اگر کچھ بھی نامناسب چیز ہوئی تو شاید پورا لاوا پھٹ پڑے گا. ایسا نہیں رہنا ہے لوگوں کے سامنے. خالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرو. طلاقت وجہ، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ. اور اس حالت کا آدمی کی صحت پر بھی بہت اچھا اثر پڑتا ہے. ورنہ جو لوگ ایک دم وہ مرجھائے ہوئے جو رہتے، ایک دم سیریس، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا بوجھ بنا لے کے ذہن میں رکھ لگے، طبیعت بھی اچھا نہیں رہ سکتے ان کی. ہسمکھ رہنا آدمی. تو آپ کیوں ہسمکھ ہے؟ اس لیے کہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو بتایا تھا کہ حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں بات چیت ہوئی. حضرت یحییٰ پہ گریہ زیادہ طاری رہتا تھا، رونا دھونا بہت ہوتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہنستے مسکراتے، دونوں کے حالت میں ایک دم وہ تھا، ظاہری اعتبار سے تضاد تھا. کسی دن بات چیت ہوئی، دونوں رشتے داراں تھے آپس میں، ہم عصر تھے، ہم رشتہ تھے، ہم حیثیت تھے، ہم پلہ کہ یہ بھی پیغمبر وہ بھی رشتے دار بھی. سے وہ لوگ آپس میں کچھ بات چیت کر لیے تو کر لے سکتے تھے. اب یہ نہیں معلوم ہے کہ دور یہ جو گفتگو کا ہوا کب کا ہے. بہرحال حضرت نے یہ بتایا تھا مسیح الامت نے کہ آپس میں ایک دوسرے کی حالت پر ایک دوسروں نے تبصرہ کیا. ایک نے کہا کہ آپ تو ہمیشہ روتے رہتے، اللہ سے امید نہیں ہے کیا؟ تو دوسرے نے کہا تم تو ہمیشہ ہنستے رہتے ہو، اللہ کا ڈر نہیں ہے کیا؟ یہ بولیے کرتے آپس میں. تو اللہ تعالیٰ فیصلے کے واسطے فرشتے کو اتارا اور بولا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر ذرا سا حالت بدل لینا چاہیے. تمہارے رونے کی حالت ٹھیک ہے مگر تنہائی میں، لوگوں میں نہیں. اور تمہاری ہنسنے کی حالت ٹھیک ہے مگر لوگوں میں، تنہائی میں نہیں. تو اب یہ جو حالت ہے پروردگار عالم کو پسندیدہ حالت یہ ہے کہ بھئی یہ حالت میں ایسے رہو، یہ حالت میں ایسے رہو. اب اگر چار لوگوں کے درمیان میں ہسمکھ ہے تو کہے میں ہے، عبادت میں ہے. اکیلے میں رونے دھونے میں ہے تو کہے میں ہے، عبادت میں ہے. حالات کے اعتبار سے کہاں کیا حکم ہے وہ حکم کو پورا کرنا، یہ ہے بندگی، یہ ہے عبادت.